اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون۔ سورہ یوسف آیات 101 اور 102۔ ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی، تحقیق آپ نے مجھے عطا کی ہے، من الملک، اقتدار، وعلمتنی، اور تو نے مجھے سکھا دیا، من تأویل الاحادیث، باتوں کی تعبیر کا علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے خواب کی تعبیر اپنے سامنے دیکھ لی اور یہ منظر دیکھ کر آپ اللہ کی حمد و ثنا میں ڈوب جاتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے مالک، حکومت بھی مجھے آپ نے عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی آپ ہی نے مجھے بخشا ہے۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، انت، تو ہی، ولی، میرا کارساز ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی۔ غم اور پریشانی کے عالم میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو یاد رکھا، اور جب یہ خوشی کا منظر دیکھا، اپنے والدین کو بھی اپنے سامنے پایا، اپنے بھائیوں کو بھی اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برتری اور توقیر سارے مجمع کے سامنے پیش کر دی۔ اس موقع پہ آپ نے اپنے رب کی مزید تعریفیں کی، اس کا شکر ادا کیا، اور ان سارے کمالات کی نسبت اپنے رب کی طرف کر کے اپنی عبدیت اور بندگی کا اظہار کیا۔ بڑوں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی نصرت و کامیابی نصیب ہوئی، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور کم علم اور کم ظرف لوگ ہمیشہ کامیابیوں میں اپنے ہی کمال تلاش کرتے ہیں اور اپنے ہی اوصاف بیان کرتے رہتے ہیں کہ شاید ہم میں ہی کچھ کمال ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم اس لائق ٹھہرے، جبکہ انبیاء کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ نہیں، جو بھی فضل انسان پہ ہوا وہ محض اللہ کا فضل ہے، اور بندے سے مطلوب یہ ہے کہ اس فضل پہ اللہ کا مزید شاکر بن جائے۔ آپ نے مزید فرمایا، توفنی مسلمن، مجھے اسلام پر وفات دے، میری وفات ہو تو میں مسلمان ہوں، والحقنی، اور مجھے شامل کر دے، بالصالحین، نیکوکار لوگوں میں، کہ یا اللہ اس دنیا میں اب تک جو تیری نعمتیں ہیں تو نے مجھے اپنی بندگی اور اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے رکھا ہے، اور میں تجھ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ میں اپنی موت تک اسی پر قائم رہوں، اور پھر آخرت میں بھی مجھے صالحین کے ساتھ ہی شمار کیا جائے۔ تو یہ دعا خیر سے بھرپور ہے کہ انسان خاتمہ بالخیر کا بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا رہے۔ ذالک، یہ، من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ الیک، ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ ذالک سے اشارہ اسی واقعے کی طرف جو بیان کیا گیا، فرمایا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، یعنی یہ تمہارے علم اور اطلاع سے بالکل باہر کی چیز ہے، نہ تمہیں اس کا کوئی علم تھا اور نہ اس کے معلوم کرنے کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ تھا۔ یاد رہے کہ یہاں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ مقصود تو اہل مکہ کو یہ بات سمجھانا تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں،
وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا، جب وہ جمع ہو گئے، متفق ہو گئے، امرہم، اپنے معاملے میں، اپنی سازش میں، وہم یمکرون، اور وہ سازش کر رہے تھے۔ یعنی یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنی وحی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ فرما دیا، ورنہ آپ کہیں اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ کسی کی رائے کچھ تھی، کسی کی کچھ، بالآخر اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ان کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ تو اشارہ اس طرف کرنا بھی مقصود ہے کہ آج اگر اہل مکہ آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یہی سازشیں کر رہے تھے، یہی چالیں چل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چالوں کا اب تذکرہ ایسی جگہ پر آ کر کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کامیاب ہو چکے ہیں، ان کو اقتدار مل چکا ہے، ان کے بھائی ان کی برتری کو تسلیم کر چکے ہیں، تو اب یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ عنقریب ایسا دور آئے گا کہ یہ جو آپ کے سامنے سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آپ کو کامیابی سے نواز دیں گے، آپ سرخرو ہو جائیں گے، اور یہ پھر آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ اور پھر ایسا وقت آیا کہ جس مکہ سے آپ کو نکالا جا رہا تھا، اسی مکہ میں آپ ایز فاتح داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف، آیات 103 سے 106۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے ان کے پاس جب وہ چالیں چل رہے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اکثر الناس، اور نہیں ہے اکثریت لوگوں کی، ولو حرصت، اگرچہ آپ حریص ہیں، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ آپ کی چاہت، آپ کی حرص تو یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ بچے جو جنت کے بجائے جہنم کی راہ پہ چل پڑے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ طبیعتوں میں اگر حق کو قبول کرنے کی رغبت اور صلاحیت ہو تو قرآن کے وحی الہی ثابت کر دینے کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ یہود و نصارہ کے لیے بھی اس میں حجت ہے اور قریش کے لیے بھی، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی۔ اس وجہ سے خواہ آپ ان کے ایمان اور ہدایت کی طمع میں کچھ بھی کر ڈالیں، اکثریت ایمان سے محروم رہے گی۔ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب یہ نہیں کہ ان کے سامنے قرآن کا کتاب الہی ہونا واضح نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی مردہ ہو چکی ہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، وما تسألهم، اور نہیں آپ طلب کرتے، علیہ، اس کام پر، من اجر، کوئی معاوضہ، ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت، یاد دہانی، للعالمین، جہاں والوں کے لیے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کے پیچھے آخر آپ اپنے آپ کو پریشان کیوں رکھیں؟ آپ تو اللہ کی رضا کے لیے اور ان کو اس ابدی عذاب سے بچانے کے لیے فی سبیل اللہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس نعمت کو مفت بانٹ رہے ہیں، اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے، اس کے باوجود یہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر یہ ایمان لائیں گے تو آپ سے اللہ راضی ہوگا، یہ بھی شرط نہیں ہے، بلکہ شرط تو صرف اتنی سی ہے، مطلوب تو صرف اتنا سا ہے کہ آپ حق کو پہنچا دیں،
باقی اگر یہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں تو انتہائی خوش بخت لوگ ہیں، اور اگر یہ اس محرومی میں مبتلا رہتے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس کا خمیازہ بھی یہ خود ہی بھگتیں گے۔ وَكَأَيِّن، اور کتنی ہی، من آیتن، نشانیوں میں سے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، یعنی زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں موجود ہیں، یمرون علیہا، جن سے یہ لوگ گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور یہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ تو اب یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ مانگ رہے ہیں یا کوئی مطالبہ کر رہے ہیں کسی نشانی کا اور انہیں نہیں دکھائی جا رہی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ نشانیوں کو دیکھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے والی آنکھیں ہی ان کے پاس موجود نہیں ہیں، ورنہ آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جس پر سے یہ گزرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس آنکھیں ہوتی تو یہ ان کو دیکھتے اور اس سے عبرت حاصل کرتے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رہے، انہیں یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، تو یہ لوگ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے الٹا یہ کہنا شروع کر دیتے تھے کہ جس عذاب کا آپ تذکرہ کرتے ہیں اس کی کوئی نشانی ہمیں دکھا کیوں نہیں دی جاتی؟ تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو ان کے گرد و پیش میں اس کی بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی ایسی قومیں ہیں جن کو پہلے سے مٹا دیا گیا ہے، عاد اور سمود کی بستیوں سے ان کا گزر ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اس کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ وما یؤمن، اور نہیں ایمان لاتے، اکثرہم، اکثریت ان میں سے، باللہ، اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ وہ لوگ شریک ٹھہرانے والے بھی ہیں۔ کہ ایک طرف تو ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے، ہمیں تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے، حج بھی کرتے ہیں، جو لوگ حج کرنے آتے ہیں ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ اللہ کے شریک بھی بنا لیتے ہیں۔ بہت سی مورتیوں، مجسموں اور بہت سے نیک بندوں کی تصویریں بنا کر ان لوگوں نے بیت اللہ میں لٹکا رکھی ہیں اور یہ ان کو اللہ کا شریک بنائے بیٹھے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ بہت سے شرکاء اور شفعاء کو مانتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ ان کی کسی بات پر گرفت کرنا چاہے گا تو یہ شرکاء اور شفعاء ان کو خدا سے بچا لیں گے۔ اس ضلالت کی موجودگی میں قرآن کے ڈراؤ سے ان پر بھلا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ جن کے ذہنوں میں اللہ کے علاوہ باقی ہستیوں کی بھی اس قدر عظمت بیٹھ جائے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر اللہ نے پکڑ بھی لیا تو ہمارے شفعاء، شرکاء ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، تو ذہنی پسماندگی اگر یہاں تک پہنچ جائے تو پھر ہدایت ناممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔